حاجی جوید اختر صاحب، اور انہوں نے اپنی زندگی کا نصف حصہ صرف تبرکات اکٹھے کرنے میں لگا دیا، جس میں روزہ رسول کی جالیاں، روزہ رسول کی مٹی، روزہ رسول کا روغن، غلاف کعبہ، خانہ کعبہ کے اندر کے پتھر، خطوط ہیں جو آپ سرکار صاحب نے لکھوائے، مورے ختم نبوت لگائی ہے، شاہ مصر کے نام ہے، حاکم بیرین کے نام ہے. تو مجھے یہ تقریباً 20 سال لگے ہیں جو زیارتیں میں نے اکٹھی کی ہیں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم. اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں حاجی جوید اختر صاحب، جن کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی کا نصف حصہ صرف تبرکات اکٹھے کرنے میں لگا دیا. ان سے جانتے ہیں انہی کی کہانی کہ سب شوق کیسے پڑا آپ کو یہ تبرکات اکٹھے کرنے کا، اور کن کن مشکلات سے آپ نے ان کو اکٹھا کیا. بچپن سے یہ شوق تھا زیارتیں دیکھنے کا، اکٹھے کرنے کا. تو مجھے یہ تقریباً 20 سال لگے ہیں جو زیارتیں میں نے اکٹھی کی ہیں. تو یہ مکہ اور مدینہ کی زیارتیں ہیں جو سارے میرے پاس تبرکات پڑے ہوئے ہیں. تو تقریباً ابھی کتنی ہے ٹوٹل؟ یہ 100 سے اوپر ہے الحمدللہ. تو جب آپ کا شوق ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود یہ چل کے آپ کے گھر میں آتی ہیں. ابھی اس کا آپ کو میں ایک تازہ مثال دیتا ہوں کہ کامران صاحب ہیں، میں نے ان کو کال کی جب ان کی مووی دیکھی، حرم کی صفائی کرتے تھے. تو جب میرے گھر میں آئے تو کہتے ہیں حاجی صاحب آپ کے پاس تو خزانہ ہے. جب انہوں نے یہ روم دیکھا تو پھر انہوں نے حرم کی صفائی والا برش تھا وہ انہوں نے مجھے بھیج دیا پرسوں. کہتے یہاں پہ اچھا لگتا ہے وہ پڑھا ہے، میرے گھر میں اچھا نہیں لگتا. اسی طرح خود بخود زیارتیں میرے گھر میں خود میں کہتا ہوں چل کے آتی ہیں. ابھی آپ نے اس کمرے میں جس طریقے سے سجائی ہوئی ہیں، اور آپ اس کو پرے روم کہتے ہیں، یہاں سب گھر والے نماز پڑھتے ہیں. ہاں جی بالکل، یہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں. یہ ہمارا پرے روم ہے. تو اسی لیے یہاں پہ ریزیڈنٹ کے کلین بھی ہیں، یہاں پہ حرم کا پورا کلین بھی ہے، یہاں پہ مسجد قباء شریف کا جائے نماز بھی ہے. اس میں ایک بڑی اسپیشل زیارت ہے جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روزہ مبارک کے اندر کی مٹی شریف ہے. اب لوگ وہاں پہ نہیں جا سکتے. یہ جو جیسے عطا ہوئی، یہ جو کچھ جدی وہاں پہ رہتے تھے ان کے پاس تھی، انہوں نے کیسے عطا کی، کہاں سے آئی، کہاں سے میرے پاس آئی، یہ ایک معجزہ ہے. ابھی جو میرے پاس تبرکات ہیں اس میں اختر بھائی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، انہوں نے 4 دفعہ گنبد خضرا کا روغن مبارک کیا ہے. انہوں نے مجھے تسبیح عنایت کی ہیں جو گنبد خضرا کا مس کی ہوئی ہیں. 2 تسبیح انہوں نے مجھے دی ہیں. ان کی میرے پاس وردی بھی ہے جو پہن کے انہوں نے روغن مبارک کیا ہے. پھر وہ برش جس کے ساتھ روغن نے کیا ہے وہ میرے پاس ہیں. پھر وہ جو گلوز ہیں دستانہ اس پہ بھی روغن لگا ہے وہ بھی میرے پاس ہے. جو ان کے متعلقہ چیزیں انہوں نے خود وہاں سے اکٹھی کی وہ مجھے عطا ہوئی. غلاف کعبہ کا روغن بھی آپ کے پاس، اور بے شمار چیزیں، لکڑی وہاں کی، دروازوں کی جالیاں، کیا کیا چیزیں آپ کے پاس جو کبھی کسی نے سنی بھی نہ ہو کہ یہ بھی چیزیں لوگوں کے پاس ہو سکتی ہیں. دیکھیں ایک میں نے آپ کو بتایا کہ مٹی شریف ہے جو آپ سرکار روزہ مبارک کی مٹی شریف ہے. پھر خطوط ہیں جو آپ سرکار صاحب نے لکھوائے اور مورے ختم نبوت لگائی ہے، شاہ مصر کے نام ہے، حاکم بیرین کے نام ہے. تو وہ جو لیٹر ہیں وہ میوزیم میں پڑے ہوئے ہیں، جو مدینہ شریف میں میوزیم ہے اصلی حالت میں وہاں پہ پڑے ہیں. کلر کاپی میرے پاس ہیں. روغن والے برش آپ کو کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں گے. تو روغن گنبد خضرا وہ بھی ہے. مطاف کا پتھر بھی میرے پاس ہے الحمدللہ، اور خانہ کعبے کے اندر کا پتھر بھی ہے الحمدللہ. پھر جب یہ روغن بار کرتے تھے جو بڑی لائنیں بیچ میں چلتی ہیں وہاں پہ سکہ لگا ہوا ہے، وہ سکہ بھی میرے پاس ہے. جو گنبد خضرا کی مٹی شریف ہے وہ بھی میرے پاس ہے. اور کیا کیا چیزیں آپ کو؟ موجہ شریف جو ہے آپ دیکھیں جب جا کے سلام پیش کرتے ہیں، موجہ شریف کے سامنے سلام پیش کرتے ہیں تو اس کا بھی پتھر میرے پاس پڑا ہے. جو موجہ شریف پہ پلر لگا ہے اس کا پتھر بھی ہے الحمدللہ. جو خانہ کعبے میں آپ صفائی کرتے ہیں، جو ملتزم اور گیٹ کی آپ جب وہ اونت کا لگاتے ہیں اونت اور کپڑے سے صفائی کرتے ہیں، وہ کپڑا بھی میرے پاس ہے. جس کے ساتھ غلاف کعبہ کی صفائی کی جاتی ہے یا کعبہ کی؟ نہیں، جس سے کعبہ کی دیواروں کی، حجر اسود اور ملتزم کی جو دیوار ہے جس پہ غلاف کعبہ نہیں ہے، وہ جس سے صفائی کرتے ہیں وہ بھی کپڑا ہے میرے پاس ہے. اور ایک اور بڑی اسپیشل زیارت ہے، جب آپ روزہ مبارک کے اندر تو کوئی جائے نہیں، جاتے ہیں جو شاہی مہمان ہوتے ہیں، لیکن وہاں تک جاتے ہیں جہاں تک وہ غلاف پڑا ہوا ہے اور جالی ہے، اس کے اندر وائٹ کلر کا پتھر لگا. وہاں پہ جب صفائی کرتے ہیں تو وہاں جیسے اون بنتی ہے وہ اکٹھی ہوتی ہے، جو وہ بنتی ہے وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے الحمدللہ. یہ چیزیں جو ہے یہ بڑی نایاب چیزیں ہیں.
یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دی, بس میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے. یہ آپ نے پیسوں سے خریدی ہیں یا فری ملی ہیں؟ تحفے تحائف ہیں سارے, ملی کیسے ہیں؟ آج تک میں نے کوئی زیارت پیسوں کی نہیں خریدی. ابوا شریف میری حاضری بی بی آمنہ کی قبر مبارک پہ, وہاں پہ جب اوپر گیا حاضر ہوئی تو رو کے دعا مانگی کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے مدینہ شریف سے جب وہ تشریف لے گئے نا حج کے لیے, تو راستے میں رات ہو گئی, تو سارے جو صحابہ کرام تھے ایک جگہ پہ پڑاؤ ہو گیا. انہوں نے کہا جی میں نے اب رکے میں آتا ہوں. والدہ ماجدہ کی قبر مبارک کے پاس گیا اور بیٹھ کے رونا شروع کر دیا جیسے بچے روتے ہیں. وہاں پہ حاضر ہوئی, جب وہ خیال آیا تو بڑا رویا, دعا مانگی. پھر وہاں سے میں نے ایک پتھر اٹھایا اور میں نے وہ اپنی جیب میں ڈال لیا. میرے ساتھی کہتے ہیں پولیس والے یہاں پہ پکڑ لیں گے. میں کہا مجھے پکڑیں گے نا, میں نے وہ اپنی جیب میں ڈال لیا. اسی طرح طائف اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر حاضری ہوئی میری, جہاں پہ آپ سرکار وسلم کا بچپن گزرا ہے. تو جب وہاں پہ حاضری تو وہاں پہ جب نیچے اتر کے ہم نے نفل پڑھے تو وہاں پہ جائے نماز بچھے ہوئے تھے. تو میں نے ایک جو میں جائے نماز وہاں سے اٹھایا, وہاں پہ نیا بچھایا, میں وہ بھی دے آیا. اب یہ شوق کی بات ہے. یہ چوری تو نہیں تھا؟ نہیں, یہ دیکھیں وہاں پہ آپ گئے ہیں تو آپ وہاں پہ جائے نماز پڑھے ہیں, ایک نہیں تھا. اگر نیچے 10 بچھے ہوئے ہیں تو اوپر 20 پڑے ہوئے تھے. پھر میں نے وہاں پہ ایک بچھایا, میں نے ذکر کیا, ایک اٹھایا اور ایک رکھ دیا, تو چوری نہیں ہے الحمدللہ. جو فرنیچر وغیرہ یا جو ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں آپ, یہ وہ بھی موسٹلی وہیں سے آئی ہیں؟ یہاں جو زیادہ تر میرے گھر میں چیزیں ہیں نا, جیسے کہ آب زمزم میرے گھر کی روایت ہے الحمدللہ. کوئی بھی مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی آب زمزم سے ہوتی ہے, چاہے وہ سال میں 365 دن آئے آب زمزم ملے گا. یہ لنگر لگا ہوا ہے, اللہ پاک نے یہ ختم نہیں کیا, اور میری دعا اللہ تعالیٰ یہ ختم کرے بھی نہ, کیونکہ 2 سال سے حرم بند ہے تو آب زمزم کسی کے پاس نہیں ہوگا. لیکن الحمدللہ میرے پاس ابھی بھی 50 کین لازمی پڑے ہوں گے جو باقی ہیں. اتنے کینس کیسے آپ کے پاس آ گئے؟ آپ کام کس چیز کا کرتے ہیں؟ میرا حج عمرے کا کام ہے جی. میں حج عمرے پہ لوگوں کو, حج پہ عمرے پہ لوگوں کو لے کے جاتا ہوں. تو میرا بس ایک ہی شوق ہے, جب میں واپس آتا ہوں میرے پاس کھجوریں ہوتی ہیں اور آب زمزم کے کین ہوتے ہیں, اور کچھ نہیں ہوتا. تو یہ کھجوریں تحفے میں بھی دیتے ہیں یا صرف خود کھاتے ہیں؟ نہیں, میں الحمدللہ رمضان شریف کا جب مہینہ شروع ہوتا ہوں تو جو میرے جو نیبر ہے, میں سب کے گھر میں ڈبے کھجوروں کے بنا کے دے کے آتا ہوں. اور یہ پہلا سال تھا جو میرے گھر میں کھجوریں ختم ہوئی, آب زمزم نہیں. تو میں نے رونا شروع کیا, رو رہا, آنکھوں میں آنسو آ گئے جب دیکھا کھجوریں نہیں ہیں. پھر میں نے کال کی مدینہ شریف, جو لڑکا کام کرتا ہے وہاں پہ, تو میں نے کہا یار کھجوریں بھیج دو, ایک من. اس نے پھر 4 قسم کی ایک من کھجوریں بھیجی. آنے میں ٹائم تو لگا لیکن پھر میں نے بانٹی, لیکن لیٹ. تو ابھی پھر رمضان شریف آ رہا ہے تو انشاءاللہ کھجوریں منگوانی ہیں, بانٹتے ہیں جی. آپ لنگر سرکار کا بانٹیں. میں نے کہا نا میں جتنی چیزیں بانٹتا ہوں اللہ اس سے زیادہ مجھے دیتا ہے. آپ نے یہ پورا کمرہ وقف کر دیا اس چیز کے لیے جہاں صرف تبرکات ہیں, اور ابھی بھی بے شمار ایسے پڑے ہوئے ہیں جو ہینگ نہیں ہو سکے کیونکہ جگہ کم پڑ گئی ہے. تو یہ کہاں سے خیال آیا کہ پورا ایک کمرہ سجا دیا جائے؟ میرے پاس گھر تھا جی پہلے 2 کنال کا, تو وہ بک گیا. خیر تو اب میں نے یہ گھر لیا, چھوٹا گھر ہے تو اس لیے وہ چھوٹا یہ بھی نہیں ہے سر, یہ بھی ماشاءاللہ بہت, لیکن تو برکات کے لحاظ سے چھوٹا ہے, کیونکہ جو وہاں پہ 2 کنال میں نے پرے روم بنایا وہ بہت بڑا پرے روم تھا, اسپیشل میں نے بنایا تھا. تو برکات ابھی میرے پاس حرم کے پتھر اندر پڑے ہوئے ہیں, اور جو گنبد خضرا کی سیڑھی کو رسا لگا پورا وہ پڑا ہوا ہے, اور فریمز پڑے ہوئے ہیں میرا 20 کے قریب ہیں, اس میں زیارتیں ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں, خطوط پڑے ہوئے ہیں وردی جو میں ڈسپلے نہیں کر سکا. تو ابھی کمرہ یہ چھوٹا ہے تو برکات کے لیے, لیکن یہ پرے روم ہے. جب میں یہاں پہ آیا تو یہ پرے روم نہیں تھا, لیکن میرا شوق ہے, میں نے ساری یہ فائبر کی چھت لگوائی اس کو. یہ واشنگ ایریا تھا, پرے روم بنا الحمدللہ. اب ہم لوگ یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں, یہ شوق کی بات ہے. ساری فیملی پڑھتی ہے. آپ کی مسز کے پاس وہ تسبیح ہے جو گنبد خضرا کے اوپر لٹکی رہی تھی 1 سال پورا, وہ کیا کہانی ہے؟ اختر بھائی نے مجھے بتایا, کہہ رہے ایک تسبیح ہے میرے پاس. تو کہہ رہے جب میں نے روغن کیا تو کہہ رہے وہ اوپر جو سٹار بنا نا اس کے ساتھ لٹک گئی تو بھول گئے. جب نیچے آ گئے تو یاد آیا تسبیح اوپر رہ گئی ہے. تو پھر جو انچارج ہوتا ہے اس کو کہا جی میری اوپر وہ تسبیح رہ گئی ہے. اس نے کہا اب اوپر اب دوبارہ نہیں جا سکتے. کہتے ہیں 1 سال وہ تسبیح وہیں پہ لٹکی رہی ہے. 1 سال بعد جب پھر حاضری پھر میں نے اتاری تو وہ تسبیح وہ نا پڑھتے رہتے تھے, دیتے نہیں تھے. لیکن ایک دن بڑے موڈ میں تھے, کہتے یہ بھی لے لو. تو میری بیگم نے مجھے پکڑ کے نا چھپا لی ہے. کہتی آپ نے کسی کو نا یہ دے دینی ہے, آپ کو انکار نہیں ہوتا جو کوئی چیز مانگتا ہے. تو وہ مجھے تصویر دی ان کے پاس, وہ پڑھتی رہتی ہیں بیٹھ کے. آپ نعت بھی گنگناتے ہیں اکثر یہاں پر بیٹھ کے بھی, پھر اپنی ایک محفل جما لیتے ہیں. کوئی نعت پڑھ کے سنائیں گے؟ ادھر تو کیفیت ہی ڈیفرنٹ ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے میں یہاں پر ٹائم گزار رہا ہوں. کیا نعت سنائیں گے؟ نعت میں آپ کو نا
सरकार की नात ही सुनाता हूँ क्योंकि निस्बत मेरी उनसे ही है। तो मैं पहले तो सोच रहा था कि आपका ना हमद शरीफ सलाम लेके नात सुनाऊँगा। हम हैं इल्तिजा वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, हम पे भी करम करना, ऐ मेरे सखा वाले। इब्ने मुर्तज़ा ने कहा, सुन शिमर जफा वाले, नाना है नबी अपने, नाना है नबी अपने, हम हैं करबला वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, हम पे भी करम करना, ऐ मेरे सखा वाले, हम हैं इल्तिजा वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, हम हैं करबला वाले, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपको लहम अल्लाह ने नवाजा है या सीखा है कहीं से? नहीं जी, मुझे ये शौक़ है नात पढ़ने का, और मेरा शौक़ ये अल्लाह ताला मक्का और मदीना हाजियों को जब मैं ज़ियारतें करवाता हूँ ना, वहाँ पे नाते पढ़ के मेरा शौक़ पूरा, मीना में अरफात में जब मैं हाजियों को ज़ियारतें करवाता हूँ वहाँ पे मेरा शौक़ पूरा हो जाता है। क्या बात है, क्या माशाल्लाह। हाजी साहब, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिनके पास ज़ियारतें हैं, जो इनको बिज़नेस बना रहे हैं या जो लोग देखना चाहते हैं, एक सब मैसेज दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं सबको। ज़ियारतें देखिए जी, ये बड़ी मुक़द्दस चीज़ है। जो वहाँ पे चीज़ एक दफ़ा मस होके आ गई वही बड़ी मुक़द्दस है। तो फिर तो ये ज़ियारतें हैं, जन्नत के कलीन है, हरम के कलीन है, मिट्टी शरीफ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पड़ी हुई हैं। इसको कारोबार मत बनाएं, अपनी आखिरत ख़राब ना करें बिल्कुल। और ये मेरे पास तो कोई भी आता है ना, मैं कहता हूँ किसी ने ज़ियारत करनी तो ज़ियारत करे, जो कोई आए ज़ियारत, मेरा आप नंबर दे दें, ज़ियारतें करनी चाहे आगे ज़ियारत करें, अपने लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें। और मेरे पास जो चीज़ें पड़ी हैं, क्योंकि मेरे पास चीज़ फालतू है तो मुझसे तो कोई मांगता है तो मुझसे इनकार होता ही नहीं है, मैं फ्री में दे देता हूँ, और जितनी देता हूँ अल्लाह उससे ज़्यादा अता करता है। माशाल्लाह, सो काइंड ऑफ यू हाजी साहब। नाज़रीन, एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े करम के हैं फैसले। देखते हैं उर्दू पॉइंट, मैं हूँ अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।